السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ تازہ گزارشات کے ساتھ. ناظرین، امراللہ صالح این ڈی ایس جو یہ افغان انٹیلیجنس ہے اس کا سربراہ ہے، اور یہ شخص پاکستان دشمنی اور پی ٹی ایم دوستی میں بڑی خصوصی اہمیت رکھتا ہے. یہ جو ہمارے یہاں یہ پی ٹی ایم بنی ہوئی ہے جو دن رات کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی حوالے سے پاکستانی فوج کے خلاف نفرت، پاکستانی حکومت کی ظلم و زیادتی کے ذیلی واقعات گھڑ گھڑ کے پوری دنیا کو سناتے ہیں، اور پوری دنیا کے دہشت گردوں سے ان کے رابطے موجود ہیں. دو ان کے جو کرتا دھرتا ہیں ان پہ تو شاید غداری کا کیس بھی چل رہا ہے. یہ لوگ پوری دنیا میں گھوم پھر کر، خصوصاً بالخصوص یہ ادھر یو کے میں، سوئٹزرلینڈ میں، آپ اندازہ فرمائیں سوئٹزرلینڈ میں میرا خیال ہے کہ نواز شریف بھی جانے سے پہلے سوچتا ہوگا کہ کتنا خرچہ وہاں پہ ہوتا ہے. زرداری صاحب بھی سوچتے ہوں گے کتنا خرچہ وہاں ہوتا ہے. ان کے ماشاءاللہ وہاں دفاتر قائم کیے ہوئے ہیں راہ نے، اور یہ وہاں بسوں پہ بسوں کے اوپر بڑے بڑے وہ لگا دیتے ہیں پاکستان کے خلاف بینر، اور وہاں لگے ہوئے ہیں پتہ نہیں کیا کیا زہر اگلتے رہتے ہیں پاکستان کی طرح. اور صدقے جائیں پاکستانی ایجنسیوں کے، وہ جب آتے ہیں تو ان کا وہ بڑا ان سے پلائڈ اور بہت محبت کا سلوک کرتے ہیں. یعنی ان سے پوچھنے کی زحمت ہی نہیں کی جاتی کہ بھائی یہ آپ کی جو خواتین وہاں پر ناچتی گاتی پھرتی ہیں اور پاکستان کے خلاف یہ الٹی سیدھی بکواس کرتی ہیں، یہ کیا کھیل تماشا ہے. اور ہر تمہاری جو ہوتی ہے ایکٹیویٹی اس کے پیچھے جو مقامی انڈین کونسلیٹ یا ہائی کمیشن یا سفارت خانہ جو بھی ہوتا ہے وہی نظر آتا ہے. تو تم آخر کہاں سے یہ پیسے بھائی لیتے ہو؟ کیا تمہارا ذریعہ آمدن ہے کیسے؟ اور کیا تمہیں تکلیف ہے؟ تم نے پاکستان سے کوئی شکایات ہے تو پاکستان میں رہ کے کر لو نا، پشاور میں رہ کے کر لو، اسلام آباد آ کے کر لو، لاہور میں رہ کے کر لو. لاہور میں تو محترمہ مریم نواز صاحب نے مرشد دروازے میں ان کا جلسہ بھی خیر سے کروا دیا تھا. تو جب یہاں زمین میسر ہے تو باہر کیوں جا کے پاکستان کے خلاف ہذیان بکتے ہو؟ لیکن ظاہر ہے یہ ہمارا سبجیکٹ ہی نہیں ہے ہماری حکومتوں کا، نہ ہمارے میڈیا کا سبجیکٹ ہے. جو ہمارا میڈیا جس ضلالت کا مظاہرہ کر رہا ہے، خاص طور سے اندرین حالات، آپ حیران ہوں گے کیا تباہ کن اس وقت صورت حال ہے ایل او سی پہ. یہ اس کی خبر تک نہیں دیتے. انڈیا نے جتنا بھی بارڈر ایریا نا وہاں پہ ہیومن شیلڈ بنائی ہوئی ہے. مسلمانوں کو پتہ نہیں کہاں سے پکڑ پکڑ کے وہاں لائے ہیں، ان کو آگے قطار میں بٹھایا، ان کے پیچھے توپیں گاڑی ہوئی ہیں اپنی. خدا کی پناہ یہ ظالم اس کا ذکر تک نہیں اس میڈیا میں کرتے. پھر یہ کہتے ہیں سوشل میڈیا نہ ہو تو پاکستان کے لوگ تو اندھے گونگے بہرے ہو کر ہی مر جائیں. میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ اسپن بول تک جو ہے نا جی، یہ چمن ہمارا بارڈر ہے، تو سمجھیے کہ وہاں سے اگر چمن کے ساتھ مشرق میں یہ علاقہ ہے. پہلے تو یہ بڑا فری تھا، کوئی ہم درجنوں مرتبہ میں بھی آیا گیا ہوں وہاں سے. جب کسی زمانے میں یہ شوق ہوتا تھا یہ چھوٹی جاپانی چیزیں خریدنے کا، یہ ٹیپ ریکارڈر اور یہ اور وہ، تو ہم بھی وہاں چلے جایا کرتے تھے، کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں تھا. آپ صاحب بات یہ ہے کہ چونکہ وہ بلوچستان کا بارڈر ہے تو بلوچستان سے پینیٹریشن جو ہے نا انہیں دہشت گردوں کی، وہ تو اس نے قلعہ ٹھوک قسم کی بند کروا دیا جناب باجوہ صاحب نے. پاکستان نے وہاں فینسنگ لگائی ہے، اپنی باربڈ وائر لگائی ہے، اور بڑی مضبوط قسم کی لگائی ہے کہ وہاں پہ کوئی درجنوں جو یہ سمجھیے کہ انہوں نے بنائے ہوئے تھے نا کراسنگ پوائنٹ، وہ ان کی ایسی تیسی ہو گئی ہے. اب یہ سمجھیے کہ ان کے لیے نا ادھر سے تو قریباً ناممکن بنا دیا. خیر ان کے پاس اور بھی بڑے راستے ہیں، وہ کون سا حرام کاری سے باز آئیں گے جو وہ کرتے رہتے ہیں. امراللہ صالح کا میں نے تعارف آپ کو کرایا تھا، یہ این ڈی ایس کا سربراہ ہے، اور یہ ہمارے جو یہ پی ٹی ایم والے دوست ہیں ان کا تو بڑا یار ہے. اور دوسرے بھی جو وہ بیچارہ جو اپنے آپ کو کوئٹے کے پٹھانوں کا، میں تو اس کا نام بھی نہیں لینا پسند کرتا، نمائندہ کہتا ہے، حالانکہ اس کا کوئی تعلق نہیں اس بات سے، وہ اپنی رشتہ داری بھی ان کے ساتھ قائم کرتا ہے. تو وہ بندہ اس وقت نہ پوری توجہ اس کی جو بھی یہ
BLA کے بلوچستان لبریشن آرمی جو جتنے یہ بنے ہوئے ہیں یہ وہاں جو ٹیررسٹ نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں بلوچستان میں، ان سب کا اس وقت ابا جان جو ہے نا وہ یہ امراللہ صالح بنا ہوا ہے، اور اس کی بڑی کوشش ہے کہ وہ حق نمک ادا کرتے ہوئے کسی نہ کسی طرح نہ کوئی کارروائی در جاری رکھے، کیونکہ یہ ایک بڑا منصوبہ ہے جس کا موجودہ طالبان اور یہ مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو اب آپ کو پتہ ہے نا کہ انٹیلیجنس کی جو کارروائیاں ہوتی ہیں وہ تو کہیں اوپر سے ہو رہی ہوتی ہیں، اس کے پیچھے تو ظاہر ہے برا ہے اور وہ دوسری موساد ہے اور CIA اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے۔ تو یہ کل میں نے جیسے آپ کو رات بتایا تھا کہ ادھر انہوں نے نا اپنی وہ فینسنگ کو توڑنے کے لیے وہاں پہ ڈپلائمنٹ کی ہے، ٹینک شینک 3-4 وہاں لے کے گئے ہیں، لیکن اللہ کا فضل ہے اتنی دہشت ہے نا وہاں پاکستان آرمی کی، انہوں نے کوئی ٹینکٹوں کو نہیں کھڑا کیا، وہاں پہ صرف اپنی شکل دکھائی ہے، اور یہ بغیرت وہاں سے نا ڈر کے تو پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کیا کر سکتے ہیں، میری نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ کچھ کر سکے پاکستان۔ بیوقوف بنا ہوا ہے یہ امراللہ صالح، جلدی یہ مارا جائے گا طالبان کے ہاتھوں، جس طرح کی حرکتیں اس نے کی ہیں اور جو ظلم و ستم یہ طالبان کے عدیوں کے ساتھ کرواتا رہا اور کر رہا ہے کچھ۔ اب پاکستان تو جو مرضی حالات ہو جائے نا، ان کو موقع نہیں دے گا کہ یہ پاکستان میں گھس کے اب اس طرح کی دہشت گردی کریں 90s والی یا 2000 والی، اب ایسا چکر نہیں رہا۔ اب ان کو ایسا بھرپور جواب ملے گا، اور یہاں اندر سے ملے گا کہ یہ حیران رہ جائے گا۔ پاکستان نے اس معاملے میں بہت اچھا کیا کہ یہ جو ٹیررسٹ ہیں نا جو پاکستان سے بھاگ کے نان اسٹیٹ ایکٹر چھپے ہوئے ہیں افغانستان میں، اب ان کے کلا کنواں کرنے کی مہم شروع کی ہوئی ہے، اور پاکستان نے اس میں بڑی لانگ ہینڈ پالیسی جو ہے نا اپنائی ہے۔ جہاں سے بھی دہشت گردوں کو انٹر کرنے کی کوشش کرتے تھے، وہاں میں جواب میں ایسا اندر گھس کے مارتے تھے پاکستانی فوجی ان کو، جس کے بعد ان کو خاصی عقل آ گئی ہے، کیونکہ مقامی آبادی کا پریشر ہے نا، وہ تو پشتون آبادی ہے، وہ تو پسند نہیں کرتے کہ پاکستان کے ساتھ وہ اس طرح کی تعلقات ہوں یا معاملات خراب ہوں، انہوں نے ان کو خاصا قابو کیا ہوا ہے۔ بہرحال ناظرین، یہ صورتحال جو میں نے آپ کو بتائی، یہ آپ دیکھ لیں، ایک طرف طالبان مذاکرات ہو رہے ہیں، دوسری طرف وہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہے اشرف غنی، کسی طرح یہ منصوبہ ناکام بنا دے۔ ادھر انڈیا نے ادھر اس کو امراللہ صالح کو لگا دیا ہے، ادھر یہ LOC پر یہ آپس میں LOC پہ پریشر بڑھا رہا ہے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا انہوں نے وہ نیوی پہ بھی ایک واردات کی کوشش کی تھی، جواب میں دم آ کے بھاگ گئے تھے۔ یہ پوری ایک فضا جو ہے نا پیدا کر رہا ہے یہاں پہ مسٹر مودی، اور اس فضا سے وہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے یہ تو مجھے تو نظر نہیں آتا کچھ اس کو ملے گا سوائے ذلت و خواری کے۔ اور لیکن یہ ہے کہ اس حالت میں جو کہ پوری دنیا پہ ایک خطرناک وائرس نے حملہ کیا ہوا ہے اور پوری دنیا ایک جیسی میزری کا سامنا کر رہی ہے، تو پاکستان تو خیر جو کرے گا، دنیا کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ یہ صرف وارننگ دے دینے سے تو معاملات حل نہیں ہوتے، آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا۔ یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ آپ مطلب کسی ملک میں دہشت گرد اپنے گھسا دیں تو منہ اٹھا کے دیکھتا رہے گا، آپ کو جواب تو ملے گا۔ ناظرین، آپ کا بہت شکریہ، آپ جن محبتوں سے، جن خیالات سے اور جن ستائشوں سے نوازتے ہیں، میں تو اس قابل بحد قطعاً نہیں اپنے آپ کو سمجھتا۔ میں اگر آپ سے کسی شخصیت کی بات کرتا ہوں، کسی کا تعارف کرواتا ہوں، تو وہ اس کا مطلب یہ خدا نہ خواستہ نہیں ہوتا کہ وہ میرے کو پیر صاحب ہیں اور میں آگے ان کا سجادہ نشین ہوں۔ جو بھی کوئی علمی شخصیت ہوتی ہے، میری عادت ہے کہ میں اس کا تذکرہ ضرور کرتا ہوں، تاکہ اگر اس میں کوئی خیر کا پہلو ہے تو خیر جو منقسم ہونی چاہیے لوگوں میں، اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ آپ ذاتی تعلق کی بنا پر ہی کسی کو پہچان سکتے ہیں، اور میرا یہ آپ سے بہت مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ اپنے ذاتی تعلق سے کسی کو پہچان کے آگے معاملات کو بڑھائیں۔ وہ ما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ کا بہت شکریہ، میرے اس کو چینل کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور اپنی محبتوں سے نوازیں۔ جزاک اللہ خیر۔